محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے ڈوڈ. اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے کچھ کرنے کے لیے اپنے محبوب کے لیے. تو ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. بات ختم. اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کی اچھا ویسے بندہ یہ سوچے کہ یار اللہ سے محبت کیا ہوتی ہے. اللہ کی محبت کوئی اتنی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. محبت کا معنی اطاعت کے ہوتے ہیں, ماننے کے ہوتے ہیں. ماننے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ استقامت کے ساتھ, بالکل استقامت, بالکل ریالٹی میں اس کی اطاعت کرے. اطاعت یعنی مانے. اب لیٹ سپوز آپ کو کسی سے محبت ہے, ٹھیک ہے, محبت میں آپ اس کی رسپیکٹ کرتے ہو, آپ اس کی قدر کرتے ہو, آپ نے اس کو محبت کا اظہار بھی کر دیا, ٹھیک ہے. اب آپ جتنا ایک دوسرے کے بات مانو گے, جتنا ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرو گے, جتنا آپ ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو رہو گے, جتنا آپ ایک دوسرے کو سپیس دو گے, اتنا ہی یہ محبت بڑھتی چلی جائے گی. ایسا ہے نا؟ اس کے جذبوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس بندے کے ساتھ بیٹھنا, اس بندے کے ساتھ بات کرنا, اس بندے کے ساتھ کھانا پینا, یہ سب کچھ نارمل ہوتا چلا جائے گا. یعنی یوں کہ وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم کردار اسے حاصل ہو جائے گا. سو سیم ایسے ہی دیکھو, آج اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے نا, تو اس کی مین ریزن, مین کاز یہ ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے, اطاعت نہیں کر رہے, نفس کی بات مان رہے ہیں. خواہشات نفس کی بات مان کر ہم نے نفس سے محبت کر کے نفس کی ساری باتوں کو ایڈمٹ کر لیا. اب مجھے بتاؤ, جب نفس کہتا ہے سردی ہے مت اٹھو فجر کے لیے, تو کیا میں مانتا نہیں؟ مان لیتا ہوں. جب مجھے نفس کہتا ہے کہ چھوڑو یہ اللہ رسول کی باتیں سننا, کچھ اور دیکھ لو, کچھ اور کر لو, کچھ اور پڑھ لو, تو کیا میں یہ کرتا نہیں؟ کیا آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی کر کے ہم نے اپنا ریلیشن, اپنا بونڈ اس نفس کے ساتھ جو باغی ہے, وہ نفس جو انسان کو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل رکھتا ہے, جب وہ باغی ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ہمارا یہ بونڈ گہرا ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. ہماری چاہتیں انکریز ہو رہی ہیں, ہماری غفلتیں انکریز ہو رہی ہیں, ہماری گمراہیاں انکریز ہو رہی ہیں, ہمارے گناہ انکریز ہو رہے ہیں, اللہ سے بغاوتیں انکریز ہو رہی ہیں, اور بدلے میں ہمارا دماغ پہلے سے زیادہ سٹک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دلوں کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں نا یار, ظاہری طور پر گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, دوست بھی ہے, یونیورسٹی بھی ہے, کالج بھی ہے, پڑھ بھی رہا ہوں, لکھ بھی رہا ہوں, ایجوکیٹڈ بھی ہوں, موبائل بھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, سب کچھ ہے, پھر میرا دل بند کیوں ہے؟ پھر مجھے یہ دنیا اچھی کیوں نہیں لگتی؟ حالانکہ اس دنیا کے بارے میں تو فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. اب کسان جب اپنا پھل بو رہا ہوتا ہے, اسے کتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اسے کتنی ایک اچھی امید ہوتی ہے کہ یار میں یہ پھل بو رہا ہوں, اس سے سبزیاں نکلیں گی, اس سے گندم نکلے گی, مجھے فائدہ ہوگا, مجھے یہ ملے گا, پھر میں یہ کروں گا, پھر میں وہ کروں گا. ایک سویٹ سی اوور تھنکنگ وہ اپنے مائنڈ سیٹ میں رکھتا ہے, تبھی جا کے وہ اسٹرگل کرتا ہے اپنی بنجر زمین پر. وہ ایک کھیتی اگاتا ہے, اور اس کھیتی کے بینیفٹس اس کے سامنے ہوتے ہیں, حالانکہ ابھی تک اس نے بیج بھی نہیں ڈالا ہوتا, لیکن اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ کھیتی کبھی نہ کبھی اگے گی, پھر اس کی فصلیں کاشت ہوں گی, پھر اس سے آنے والے ریوارڈ سے میری دنیا لگژری بن جائے گی. ہوتا ہے نا, تو کسان کتنا زبردست طریقے سے ایفرٹ پٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کے اعمال سے ہم اپنی زندگی کو اتنی لگژریس بنا سکتے ہیں کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہاں اللہ کا تعلق اویل کر کے اللہ کے ساتھ لمحے گزارنا, اللہ کے لیے لوگوں کو ٹریٹ کرنا, اللہ کے لیے اپنی خواہشیں پوری کرنا, اللہ کے لیے کسی چیز سے رک جانا, کسی چیز کو اپلائی کر لینا, اس میں تو اتنا مزہ ملتا ہے انسان کو, ایمان کی ایسی لذت فیل ہوتی ہے کہ انسان کو اس دنیا سے سم ٹائم یہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے. یہ دنیا اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا اس کے پاس, وہ خوش رہتا ہے. زمین چاہے کوئی بھی زمین ہو, گھر چاہے کیسا بھی گھر ہو, دوست چاہے جیسے بھی دوست ہوں, لوگ چاہے جو بھی بول رہے ہوں, وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی ساری نظریں اللہ سے جڑی ہوتی ہیں, تو وہ خوش رہتا ہے. ہم نہیں خوش, آپ نہیں خوش, نہیں ہو خوش بھائی, صاف سی بات ہے. کیا خوش؟ یہ 2 لمحوں کی 2 پل کی فیک اسمائل, اسے تم خوشی کہتے ہو. یہ کسی کھاتے میں خوشی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا کسی سے مسکرا کے بات کر دینا, یہ خوشیاں ہیں. چھوڑو مڑا, اصل خوشی دل کی خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا ہم پہ تنگ ہو گئی اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے. تو اینی ہاؤ, کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں, نفس کے ساتھ ہمارا بونڈ ایک مضبوط بونڈ بن گیا, کیونکہ اطاعت جاری ہے نفس کی. حالانکہ وہ میرا دشمن,
مجھے غافل رکھ رہا ہے, مجھے مار رہا ہے اندر ہی اندر سے. جو چیزیں میں نے اویل کر لی ہیں ان چیزوں میں وہ مجھے صحیح سے چین سے جینے نہیں دے رہا. پھر بھی میں نفس کے مانی جا رہا ہوں, اطاعت کیے جا رہا ہوں, تو نفس اور میرا تعلق گہرا ہو رہا ہے. اب مجھے نفس بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے, آپ کو بھی آ رہا ہوگا بھائی, ڈیلی بیسس کی ملاقاتیں جو چل رہی ہیں. لیکن اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی وجہ سے میں اللہ کی کیا بات مانتا ہوں بتاؤ؟ نمازیں وہ تو اول تو کوئی پڑھ نہیں رہا, اور اگر پڑھ رہا ہے تو عادتاً پڑھ رہا ہے. بندگی کے احساس لے کر نہیں پڑھ رہا کہ بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے, بندے کو یہ لگے کہ میں بندہ ہوں, میں غلام ہوں, ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, میں ایک رب کے سامنے کھڑا ہوں. احساس نہیں ہوتا, بونڈ کمزور. اسی طرح جہاں مجھے دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے وہاں میں اللہ کی آیتوں کو چھٹلا دیتا ہوں. جہاں میری نفسانی چاہت مجھے دنیا کو اویل کرنے پہ ابھارتی ہے, واللہ میں اگنور کر دیتا ہوں اللہ کی بات کو, پیچھے کر دیتا ہوں قرآن کی آیتوں کو. کیا کر رہا ہوں میں, کیا بنا رہا ہوں اس سے میں, اور یہ میں کب تک کروں گا؟ بس نہیں ہونی, میں نہیں بس نہیں کرنی, ٹھیک ہے اوکے فائن. موت سب کے لیے, نیک لوگ بھی چلے جائیں گے, برائی کرنے والے اپنے ساتھ برائیوں کا بوجھ لے جائیں گے, نیکیاں کرنے والے اپنے ساتھ نیکیوں کا بوجھ لے جائیں گے. پھر اللہ کے فیصلے بھائی. یعنی ہاں اللہ کی محبت اللہ کی اطاعت سے جڑی ہے, کہ جو بندہ جتنا اللہ کی اطاعت کرے گا, اللہ کی بات مانے گا, چھوٹی بڑی مشکل آسان, کوشش کرتا رہے گا کہ بس کسی نہ کسی درجے سے کہیں نہ کہیں پہ میں اللہ کے ساتھ جڑا رہا ہوں, کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہوں اس کے لیے, اور 24 گھنٹے کی زندگی میں غور رکھے اس بات پہ کہ میں اللہ کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں اللہ کے بغیر کتنے لمحے گزارتا ہوں, میں اللہ کے ساتھ کتنے لمحے گزارتا ہوں. تو اللہ کی اطاعت کرنے سے اللہ کی محبت قریب آتی ہے. انسان کے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے, یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے مزید کچھ کرے. تو اپنی عبادتوں کو خالص کر دیں اللہ کے لیے. خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادتیں جو آپ کر رہے ہیں یا جو آپ نہیں کر رہے ہیں ان کو کرنا سٹارٹ کریں, اور اپنے لیے نہیں. دنیا آپ کو صوفی صاحب, مولوی صاحب, نیک نمازی پرہیزی کہہ دے, اس کے لیے نہیں بھائی, اس لیے کہ اللہ آپ نے مجھ پہ فرض کی ہوئی ہے, and that's it. اللہ کو حاصل کرنے کی, اللہ کی چاہت میں, اللہ کی مرضی سے اللہ کی عبادتیں شروع کر دیں. اور دوسری بات, جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ایک انسان کو, اللہ کی محبت میں انوالو رہنے والا شخص وہ کام نہیں کرتا, جان بوجھ کے نہیں کرتا. پھسل جائے, غلطی ہو جائے, وہ ایک الگ میٹر ہے. ایسے ہی بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے, اور وہ توبہ کے بعد ہٹ دھرم نہیں بنتا, ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا, بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط کوشش کرتا ہے بچنے کی, اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے. اوکے, تو اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہوتا ہے, اللہ کی محبت میں انوالو رہنے والا شخص, اللہ کی اطاعت کرنے والا شخص ان کاموں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے, چاہے اس کی دنیا ہاتھ سے نکل جائے, چاہے اس سے لوگ ناراض ہو جائے, چاہے اس کا نفس اندر سے چیخے مار مار کے تباہ ہو جائے, چاہے اس کا موڈ سوئنگ ہو جائے, اس کا موڈ چینج ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, پرواہ نہیں کرتا سچویشنز کی, کیفیتوں کی, رکتا ہے. اور جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا کہ یہ کرو, بغیر کسی چو چرا کے, بغیر کسی اپنی ذاتی اوپینینز کے, بغیر کسی یہاں وہاں کے فلسفوں اور آنکھوں دیکھا حال کے, اور یہ کہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں, ان ساری سچویشنز کی پرواہ نہیں کرتا. وہ ہر وہ حکم بجلا لاتا ہے اللہ کی خاطر, اخلاص کے ساتھ, ریئل ہو کے, اللہ کی محبت میں, اللہ کی اطاعت میں, اپنے آپ کو بندہ سمجھ کے اس رب کا, کہ جن کاموں کا حکم اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے. That's it. یہ اللہ کی محبت ہے. اب جب یہ بندہ کرنا شروع کرے گا, جب اللہ سے محبت میں انوالو ہو جائے گا اور اس کی اطاعت شروع کرے گا, تو شروع میں مشکل ہوگی. کیا دنیا کی محبتوں کو پانا آسان ہوتا ہے؟ کیا نیند نہیں قربان کرنی پڑتی؟ کیا منتیں نہیں کرنی پڑتی؟ ترلے نہیں کرنے پڑتے؟ ہر جائز ناجائز بات نہیں ماننی پڑتی؟ شروع کے دن کتنے کٹھن ہوتے ہیں کسی کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ یار میں آپ سے محبت کرتا ہوں, بھائی مجھ سے کرو, مجھے نہیں پتا, مجھے ون سائیڈڈ محبت نہیں چاہیے, بتاؤ کیا کروں تمہارے لیے, جان دے دوں؟ اب بے وقوف ہو, جان دے دوں. یہ جان تمہاری ہے, تم نے بنائی ہے, دے دوں. اپنی چیزیں دو, اٹھاؤ دنیا میں کوئی چیز ڈھونڈو, فائنڈ کرو جو تم نے بنائی ہو, وہ لا کے قربان کرو. اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو لوگوں کے لیے قربان اینی ہاؤ. بات بھی نہیں کرنی چاہیے نا ایسے, میں ڈسکس کیوں کر لیا, یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا کیا کروں,
ساری رات جاگوں تمہارے لیے. ہاں وہ بندہ جو نہ اس کے نفع نقصان کا مالک، وہ بندہ جو نہ اسے عزت دے سکتا ہے، نہ اس کی سیلف ریسپیکٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے اتنا گرا جا رہا ہے کہ یہ کر دوں وہ کر دوں فلاں کر دوں، حکم کرو یہ کرو وہ کرو. واہ وے. تو دنیا کی محبتیں پانا بھی تو آسان تھوڑی نہ ہوتی ہے، بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے، ذلیل کرنا پڑتا ہے خود کو، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو لو کرنا پڑتا ہے. انسان خود کو بھول جاتا ہے، دوسرے کو متاثر کرنے میں لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو تو گرانے میں لگ جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے نا وہ ایک خواہش میں، ایک چہرے میں، دیوانہ ہو جاتا ہے ایک انسان میں. پھر انسان کی غلامی اسے کہاں اللہ کی غلامی کرنے دے گی. تو ایسے یوز لیس لوگوں پہ پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر گزرتے ہیں اللہ کے لیے، جو ہمیں اندھیروں سے نکال رہا ہے، جو ہمیں روشنیوں کا راستہ دکھاتا ہے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو کہتا ہے وہ علیم بذات الصدور. اوئے ہوئے. اس آیت کو آپ دیکھو کس کس اینگل میں لے جا سکتے ہو کہ اگر تمہیں یہ بات گناہوں کے قریب لے جا رہی ہے اور پھر وہ گناہ تمہیں برباد کر رہے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو بندے میں تو دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، مجھ سے حیا کر لے. اگر ایک بندہ تجھے دیکھ لے تو گناہوں سے پیچھے ہو جائے گا، میرا خیال نہیں ہے. میری بات کا یقین کر کہ میں تو تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، میں تو اتنا باریک بین ہوں، میری تو اتنی گہری نظر ہے تم پہ. یقین کرنا. ایک چھوٹا بچہ اگر کمرے میں ہو نا تو انسان اپنی ساری گندگیوں کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، انتظار کرتا ہے کب بچہ جائے گا پھر ہم کریں گے کچھ. ایک ان نون بندہ جب تک اسٹریٹ میں ہوگا نا تب تک ہم یہ نوک جھونک نہیں کریں گے، ڈر رہے گا یار پکڑا نہ جاؤں. تب تک لیلا مجنون ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کو دیدار نہیں کروائیں گے. وہ سامنے بندہ کھڑا ہے دیکھ لے گا، ابے نکمو، کیا بندہ کیا بندے کی ذات، کیوں شرک کر رہے ہو، کیوں اتنا پھر لوگوں سے ڈر رہے ہو. جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لوگوں کا ڈر کیوں سر پہ سوار کیا ہوا ہے بھائی. گندگیوں میں منہ مارو، علل اعلان مارو. ڈرنا کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک اتنی ہمت کے فیصلے میں اور آپ کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈر ہی نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے کرتا چلا جاتا ہوں. تو پھر وہ ہمت کے فیصلے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ بندے کی موجودگی ہمارے فیصلوں کو چینج کیوں کر دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، بندے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ بندوں کے سامنے کر پتہ چلے. لیکن بندوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. بندوں کی وجہ سے گناہوں سے پیچھے ہوا جا رہا ہے، ویٹ کیا جا رہا ہے، حیا کی جا رہی ہے. وہ رب جو شارک کے قریب، وہ رب جو محبت سے بھرے ہوئے جذبوں سے ہماری ہر عیب پہ پردے ڈال رہا، وہ رب جو ہمیں زمین میں دھنسا سکتا، ہم پر آسمان سے ستارے توڑ کے ہمارے گھر برباد کر سکتا ہے، ہمارے عیبوں کو جتنا بھی ہم چھپائیں ایکسپوز کر سکتا ہے. جتنی بھی مینٹیلٹی لگا لو، اللہ نے بے عزت اور ذلت کا نقشہ لکھ دیا نا تو ساری دنیا مل کر بھی عزت نہیں دے سکے گی اس قدرتوں والے رب سے. نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نہ ڈر ہے. تو دیکھ لو آج میرا نفس ایک ہٹا کٹا جانور بن چکا ہے، جو میرے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو میری پسلیاں توڑ رہا ہے، جو میرے دل کو ذرا سی خواہش کی لسٹ دکھاتا ہے نا تو جسم پورا افیکٹ ہو جاتا ہے. کب تک کریں گے ہم ایسی زندگی؟ کب تک ہم اللہ رب العزت کی اطاعت سے بھاگیں گے؟ اور اللہ کی اطاعت سے بھاگنا، اللہ کی رحمتوں سے بھاگنا، اللہ رب العزت کی ذات کو اگنور کرنا، اللہ کی محبتوں کو، اللہ کی شفقتوں کو اور اللہ کے کرامات کو اگنور کرنا ہے. کہ انسان کہتا ہے اللہ مجھے نہیں چاہیے یہ سب کچھ، میں رہ لوں گا، میں کر لوں گا سروائیو. ایسے کیسے کر لو گے یار؟ اتنے تم بڑے آدمی ہوتے تو تمہیں یہ دنیا کے سہاروں کی نیڈ نہ پڑتی نا. پھر تو ایک مضبوط سہارا ہے اللہ کا یار. اللہ کو چھوڑو مت.